بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانیاں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے، تو جانتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت۔ اصطلاح میں رجب قمری مہینوں میں 7ویں مہینے کا نام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جنہیں شریعت اسلامیہ میں حرمت والے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے روز سے ہی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں سے مراد رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ہیں، جیسا کہ یہ وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمائی ہے۔ شیخ ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی چاروں کی حرمت پر اجتماع بھی نقل کیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی معترض کہے یہ 4 مہینے بھی دیگر مہینوں کی مانند ہیں، تو پھر انہیں دوسروں سے ممتاز کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں یہ چیز بعید نہیں، کیونکہ شریعت میں مکہ مکرمہ کو دیگر شہروں سے زیادہ محترم قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن اور یوم عرفہ کو باقی دنوں سے زیادہ محترم کہا گیا ہے۔ شب قدر کو باقی راتوں پر برتری دی گئی ہے۔ بعض انسانوں کو رسالت عطا کر کے دوسروں پر فوقیت دی گئی ہے، تو اگر بعض مہینوں کو دوسروں کے مقابلے میں امتیازی حیثیت دی گئی ہے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ حرمت و تعظیم میں ان 4 مہینوں کی تخصیص اسی طرح ہے جیسے صلاۃ وسطیٰ کی تخصیص۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، بطور خاص صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی۔ ان مہینوں کی حرمت کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینے متبرک اور قابل احترام ہیں۔ ان میں نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور برائیوں کا گناہ بھی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ پہلا مفہوم ہے، ان میں قتل و قتال حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا یہ قابل احترام اور متبرک ہیں، ابھی بھی اسلام میں باقی ہے۔ ماہ رجب کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور متبرک ہے، لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں، جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا کہ خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات شدید ضعیف ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بھی صحیح اور قابل حجت حدیث وارد نہیں جو ماہ رجب میں متقطن روزے رکھنے یا رجب کے کسی معین دن کا روزہ رکھنے یا اس کی کسی رات کے قیام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ شیخ ابن عادل نے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد معاصی کا ارتکاب اور اطاعت کے کام ترک کر دینا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم سے مراد ہے گناہوں کا ارتکاب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ نے بھی اس آیت کا یہی مفہوم
بیان کیا ہے۔ اوپر تو بیان ہو گئے مختلف علماء و فقہا کے ماہ رجب کے روزے سے متعلق اقوال۔ ناچیز کا کہنا یہ ہے چونکہ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور اس ماہ میں نیکیوں کو ثواب بھی باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہے اور گناہوں اور معصیت کے وبال بھی باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہیں، لہٰذا نیکی کے حصول اور گناہوں سے اجتناب کے پیش نظر روزہ رکھنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ بس یاد رہے کہ روزہ چونکہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی اللہ اپنی رضا و منشا کے مطابق دے گا۔ دوسرا یہ کہ اس طرح حرمت والے اس ماہ رجب میں ثواب کئی گنا بڑھ کر حاصل ہوتا ہے۔ میں کوئی عالم دین تو نہیں، لیکن فرقوں کی اس جنگ میں ایندھن بنتے ڈر لگتا ہے کہ کسی حدیث پر عمل کروں اور کس حدیث کو معاذ اللہ ضعیف یا من گھڑت کہوں، کیونکہ اوپر بیان کیے گئے حوالہ جات اہل حدیث بھائیوں کے فقہ کے مطابق ہیں، جبکہ دیوبندی اور بریلوی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار حضرات کے پاس ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت پر مبنی احادیث بھی حوالے موجود ہیں۔ اب کون سی احادیث کے راوی واقعہ میں صحیح ہیں اور کون سی احادیث کے راوی ضعیف ہیں، یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے بے شک۔ لہٰذا میں ایک گناہ گار انسان بس اتنی نیت کر کے ماہ رجب کے روزے رکھتا ہوں کہ اس ماہ میں نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ کر ہے اور گناہ کا وبال بھی عام ایام کی نسبت بہت زیادہ ہے، لہٰذا نیکی کے حصول اور گناہ سے اجتناب کا بہترین عمل روزہ ہے۔ اس لیے اگر استطاعت ہو تو اس نیت سے ماہ رجب کے روزے رکھے جائیں۔ معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔